ویلکم۔ آج ہم ایک بہت اہم کتاب پر بات کر رہے ہیں، وائی نیشنز رائز، نیریٹیوز اینڈ دا پاتھ ٹو گریٹ پاور۔ مصنفہ ہے منجری ملر۔ یقیناً یہ کتاب انٹرنیشنل ریلیشنز یعنی بین الاقوامی تعلقات کے میدان میں سمجھتا ہوں ایک واقعی قابل ذکر اضافہ ہے۔ مصنفہ منجری ملر خود بوسٹن یونیورسٹی میں فریڈرک ایس پیریڈی سینٹر فار دا اسٹڈی آف دی لانگر رینج فیوچر کی ڈائریکٹر ہیں، ایک مستند اسکالر ہیں۔ اور ان کا تعلیمی سلسلہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی جڑا ہے نا؟ جی ہاں، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسکول آف گلوبل اینڈ ایریا اسٹڈیز میں ریسرچ ایسوسیٹ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وہ کئی معتبر اداروں سے وابستہ رہی ہیں، اور یہ ان کی تازہ ترین تصنیف ہے۔ اور یہ کتاب کوئی آپ کہیں معمولی کام نہیں ہے، یہ تقریباً ایک دہائی پر محیط گہری تحقیق کا نچوڑ ہے۔ ایک دہائی کی تحقیق، زبردست۔ جی ہاں، اور اس میں دنیا بھر کے نامور ماہرین جیسے پال کینیڈی اور مائیکل جے گرین جیسے ناموں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے۔ مائیکل گرین نے تو خاص طور پر کہا ہے کہ یہ کتاب نیشنل نیریٹیوز یعنی قومی بیانوں کا ایک اہم تاریخی موازنہ پیش کرتی ہے۔ اچھا۔ اور یہ موازنہ خاص طور پر چین کے عزائم اور بھارت کی ہچکچاہٹ کو سمجھنے کے لیے ایک منفرد پرسپیکٹو، ایک نیا زاویہ فراہم کرتا ہے۔ واقعی کتاب کا تعارف ہی اس کی اہمیت واضح کر دیتا ہے، اور آپ نے جن سوالات کا ذکر کیا، یہ کتاب انہی جیسے اہم سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتی ہے، وہ سوالات جنہوں نے کئی پالیسی سازوں اور اسکالرز کو الجھایا ہوا ہے۔ جی بالکل۔ کچھ ابھرتی ہوئی طاقتیں، رائزنگ پاور جنہیں کہتے ہیں، وہ کیوں فعال طور پر گریٹ پاور یعنی عظیم طاقت کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جبکہ دوسری جن میں صلاحیت ہوتی بھی ہے وہ پیچھے رہتی ہیں۔ صحیح۔ اور یہ قومی بیانیے، نیشنل نیریٹیوز، یہ کہانیاں جو قومیں اپنے بارے میں سناتی ہیں، یہ خارجہ پالیسی کے فیصلوں اور عالمی قیادت کے عزائم کو کیسے شیپ کرتی ہیں، کیسے تشکیل دیتی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال۔ پھر بھارت کی مثال، اپنی جسامت اور معاشی ترقی کے باوجود بھارت عالمی سطح پر بڑا قائدانہ کردار ادا کرنے میں ہچکچاتا کیوں نظر آتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس پر کتاب میں بات ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف چین نے اپنے عالمی عزائم کو جواز فراہم کرنے کے لیے کامیابی سے بیانیہ کیسے بنایا، اور اس کا دیگر ابھرتی ہوئی ریاستوں سے موازنہ کیسے کیا جاتا ہے، اور یقیناً بہت سے دوسرے سوالات بھی ہیں۔ جی، ان سب پر یہ کتاب روشنی ڈالتی ہے۔ تو آئیے اسی گہرائی میں اترتے ہیں۔ Now let's start from chapter 1 of the book Why Nations Rise or Remain Reticent۔ مصنفہ باب کا آغاز ہی ایک ذاتی مشاہدے اور ایک پہیلی سے کرتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ چین اور بھارت دونوں جو نام نہاد ابھرتی ہوئی طاقتیں ہیں، رائزنگ پاورز، جی، ان کا مطالعہ کر رہی تھیں تو انہیں ایک واضح فرق محسوس ہوا۔ جی، انہیں یہ شبہ ہوا یا کہہ لیں مشاہدہ تھا کہ چین جس طرح اپنے عروج کو، اپنے رائز کو قبول کر رہا تھا اور اس کے بارے میں بات کر رہا تھا، بھارت ویسا نہیں کر رہا تھا۔ اچھا، کس طرح کا فرق تھا یہ؟ یہ بات ہے کوئی 2009 کے لگ بھگ کی۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ چینی اخبارات، مباحثے، وہ اس بات سے بھرے پڑے تھے کہ چین کا عروج کیا معنی رکھتا ہے، ایک گریٹ پاور بننے کا مطلب کیا ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ایک فعال گفتگو چل رہی تھی وہاں۔ بالکل، ایک بہت فعال گفتگو۔ اس کے برعکس جب انہوں نے بھارتی میڈیا اور پالیسی حلقوں کو دیکھا تو وہاں اس طرح کی بحث بہت کم تھی۔ اچھا، یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ ہاں، اور پھر جب مصنفہ نے بھارتی حکومتی اہلکاروں سے بات کی، انٹرویوز کیے، تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہ رائزنگ پاور کے لیبل سے کچھ بے چینی محسوس کرتے تھے۔ بے چینی کیوں؟ ان کا کہنا تھا کہ بھارت تو ہمیشہ سے ایک عظیم تہذیب رہا ہے، ایک گریٹ سویلائزیشن، لیکن عالمی سطح پر اس کی حیثیت میں تبدیلی، اس کے مضمرات، اس پر کوئی واضح طویل مدتی منصوبہ بندی یا وہ بیانیہ، وہ نیریٹو، وہ موجود نہیں تھا۔ تو مطلب صلاحیت تو تھی؟ صلاحیت تھی، بالکل تھی، معاشی ترقی ہو رہی تھی، فوجی طاقت بڑھ رہی تھی، لیکن شاید وہ ارادہ یا وہ کہانی غائب تھی جو اس کردار کو، ایک گریٹ پاور کے کردار کو اپنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اور اسی مشاہدے نے، اسی تضاد نے مصنفہ کو اس بنیادی سوال کی طرف دھکیلا کہ بھائی کیا یہ عام بات ہے؟ جی، کہ کچھ رائزنگ پاورز تو اپنے عروج پر یقین رکھتی ہیں، اس کے مطابق عمل کرتی ہیں، جبکہ دوسری صلاحیت کے باوجود محتاط رہتی ہیں، ریٹیسنٹ رہتی ہیں۔ کیا بھارت کا رویہ زیادہ عام ہے یا چین کا؟ بالکل، اور یہیں پر مصنفہ جو موجودہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے نظریات ہیں، تھیوریز، ان پر سوال اٹھاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ نظریات اس فرق کی کوئی تسلی بخش وضاحت نہیں دیتے۔ اچھا، کیسے؟
دیکھیں، رائزنگ پاور کی اصطلاح تو بہت استعمال ہوتی ہے، جی ہاں، بہت. لیکن اس کی کوئی ایک متفقہ تعریف نہیں ہے. عام طور پر سارا زور کس پر ہوتا ہے؟ بڑھتی ہوئی فوجی اور معاشی طاقت پر، یعنی کیپیبلٹیز پر. اور یہ دلیل مصنفہ کہتی ہیں اکثر ایک ٹوٹالوجی میں پھنس جاتی ہے. بالکل، ایک بے معنی دائرہ کہ ایک ملک رائزنگ پاور ہے کیونکہ اس کی طاقت بڑھ رہی ہے، اور وہ رائزنگ پاور جیسا برتاؤ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنی طاقت بڑھا رہا ہے. تو یہ تو کوئی وضاحت نہ ہوئی. بالکل نہیں. یہ نہیں بتاتا کہ ایک ہی جیسی بڑھتی ہوئی طاقت والے دو ملک جیسے چین اور بھارت مختلف رویے کیوں اپنا سکتے ہیں. صحیح. مصنفہ اس نقطے کو مزید واضح کرنے کے لیے مثالیں بھی دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہر وہ ملک جس کی معاشی یا فوجی طاقت بڑھ رہی ہو اسے لازماً رائزنگ پاور نہیں کہا جاتا. مثلاً جرمنی کی مثال لیں. 2016 میں اس کی فوجی طاقت دنیا میں ٹاپ 10 میں تھی، لیکن اسے شاذ و نادر ہی رائزنگ پاور کہا جاتا ہے. ہاں، یہ بات تو ہے. اسی طرح وہ ایکواڈور کی مثال دیتی ہیں جس کا دفاعی بجٹ جی ڈی پی کے تناسب سے جرمنی سے زیادہ تھا، لیکن ظاہر ہے اسے کوئی رائزنگ پاور نہیں سمجھتا. تو صرف کیپیبلٹیز کو دیکھنا وہ گمراہ کن ہو سکتا ہے. اور برکس والی مثال بھی تو ہے، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ. ہاں، وہ بھی بہت دلچسپ ہے. یہ اصطلاح تو گولڈمن سیکس کے ایک تجزیہ کار نے میرے خیال ہے 2005 میں ابھرتی ہوئی مارکیٹوں کے لیے بنائی تھی. تو یہ معاشی بنیاد پر تھی زیادہ تر؟ جی، معاشی بنیاد پر. لیکن ان ممالک میں آپس میں بہت زیادہ فرق ہے. برازیل کے پاس جوہری ہتھیار نہیں، جو آج کل گریٹ پاور کی شناخت کا ایک اہم حصہ سمجھے جاتے ہیں. روس کے بارے میں تو بحث چلتی رہتی ہے کہ وہ ابھر رہا ہے یا زوال پذیر ہے. صحیح. جنوبی افریقہ کو اپنے سنگین سماجی مسائل کا سامنا ہے. تو ان سب کو ایک ہی رائزنگ پاور کے خانے میں ڈال دینا یہ مسئلے کو بہت زیادہ آسان بنا دیتا ہے، حقیقت کی عکاسی نہیں کرتا. تو اگر روایتی نظریات کافی نہیں ہے اور صرف کیپیبلٹیز پر انحصار گمراہ کن ہے، تو پھر مصنفہ کیا متبادل پیش کرتی ہیں؟ وہ اس پہیلی کو، اس فرق کو کیسے سمجھاتی ہیں؟ یہیں پر مصنفہ اپنا کلیدی استدلال پیش کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہمیں رائزنگ پاورز کو ایک ہی قسم کا اداکار، ایک ہی طرح کا ایکٹر سمجھنا بند کر دینا چاہیے. اچھا، تو پھر کیا سمجھنا چاہیے؟ وہ کہتی ہیں کہ اصل میں ان کی دو بنیادی قسمیں ہیں. ایک وہ جو فعال ہیں، ایکٹیو ہیں، اور دوسری وہ جو محتاط ہیں، ریٹیسنٹ ہیں. ایکٹیو اور ریٹیسنٹ. ٹھیک ہے، تو ان اصطلاحات کو تھوڑا سا کھولیں. پہلے رائزنگ پاور سے مصنفہ کی کیا مراد ہے؟ مصنفہ کے مطابق رائزنگ پاور وہ ریاست ہے جو مستقبل قریب میں ایک گریٹ پاور بننے کی صلاحیت اور امکان رکھتی ہے. یہ صرف ایک علاقائی طاقت نہیں بلکہ عالمی سطح پر، گلوبل سطح پر اثر و رسوخ قائم کرنے کی اہلیت رکھتی ہے. اور گریٹ پاور کی تعریف کیا ہے؟ یہ صرف بڑی معیشت یا بڑی فوج رکھنے سے زیادہ ہے نا؟ یقیناً بہت زیادہ ہے. گریٹ پاور کی تعریف میں چند چیزیں شامل ہیں. اول، غیر معمولی طور پر اعلیٰ نسبتی صلاحیتیں، یعنی ایکسیپشنلی ہائی ریلیٹیو کیپیبلٹیز. یعنی فوج اور معیشت؟ جی، فوج اور معیشت. دوم، عالمی مفادات، گلوبل انٹرسٹس، نہ کہ صرف علاقائی. اور سوم، اور یہ بہت بہت اہم ہے، دیگر ریاستوں کی طرف سے رسمی اور غیر رسمی شناخت، ریکگنیشن کہ یہ ریاست واقعی ایک گریٹ پاور ہے. یعنی دوسرے بھی مانے کہ یہ گریٹ پاور ہے. بالکل. گریٹ پاورز وہ ہوتی ہیں جو عالمی نظام، انٹرنیشنل سسٹم، اس کی ساخت، اس کے اصول و ضوابط، اس کی سمت کا تعین کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں. ان کی پہچان صرف ان کی طاقت سے نہیں ہوتی بلکہ ان کے رویے، ان کے کردار اور عالمی نظام میں ان کی قبولیت سے ہوتی ہے. سمجھ گئی. تو اب واپس آتے ہیں فار یعنی ایکٹیو اور محتاط یعنی ریٹیسنٹ رائزنگ پاورز کے فرق پر. مصنفہ کا مرکزی نقطہ کیا ہے اس بارے میں؟ مصنفہ کے مرکزی استدلال یہ ہے کہ گریٹ پاور بننے کا عمل صرف مادی طاقت، مٹیریل پاور، یعنی فوجی اور معاشی صلاحیتوں، یا جغرافیائی حالات، جیو پالیٹکس، یا کسی خاص موقع، اپرچونٹی پر منحصر نہیں ہوتا. یہ سب ضروری نہیں؟ نہیں، ضروری ہو سکتے ہیں لیکن کافی نہیں. اس عمل میں ایک اور نہایت اہم عنصر شامل ہے، ایک خاص قسم کا قومی بیانیہ، نیشنل نیریٹو. نیشنل نیریٹو یعنی وہ کہانی جو ایک قوم اپنے بارے میں سناتی ہے، اپنی تاریخ، اپنی شناخت، آئیڈینٹی، دنیا میں اپنا مقام. بالکل وہی. خاص طور پر وہ بیانیہ جو اس بارے میں ہو کہ مروجہ عالمی اصولوں، پریولنٹ گلوبل نارمز کے مطابق گریٹ پاور کیسے بنا جائے.
وہ ریاستیں جو نہ صرف مادی طاقت حاصل کرتی ہیں بلکہ اس طرح کا بیانیہ بھی کامیابی سے تشکیل دیتی ہیں اور اپناتی ہیں، وہ فعال یعنی ایکٹیو رائزنگ پاورز کہلاتی ہیں۔ تو یہ فعال ایکٹیو طاقتیں کیا کرتی ہیں پھر؟ ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ فعال طاقتیں چند مخصوص کام کرتی ہیں مصنفہ کے مطابق۔ جی پہلا، وہ صرف مادی طاقت یعنی فوجی اور معاشی طاقت حاصل نہیں کرتی بلکہ وہ شعوری طور پر جان بوجھ کر عالمی سطح پر اپنا اختیار اور اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں، گلوبلائز دیئر اتھارٹی۔ اچھا، دوسرا، وہ گریٹ پاور بننے کے لیے اس وقت کے مروجہ عالمی اصولوں، نارمز کے مطابق عمل کرتی ہیں، یعنی وہ ابتدا میں نظام کو چیلنج کرنے کے بجائے اس میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں، ایک اکوموڈیشنل اپروچ اپناتی ہیں نظام کے ساتھ چلنے کی کوشش؟ شروع میں، جی ہاں۔ تیسرا، وہ فعال طور پر اپنے عروج کی داخلی یعنی اپنے عوام میں اور خارجی یعنی دوسری ریاستوں میں شناخت، ریکگنیشن اور جواز لیجیٹیمیسی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور یہ کام وہ نیریٹیوز کے ذریعے کرتی ہیں۔ اچھا، اور اس کے برعکس جو محتاط ہے ریٹیسنٹ طاقتیں، وہ کیا کرتی ہیں یا کیا نہیں کرتی؟ محتاط یعنی ریٹیسنٹ طاقتیں وہ ہیں جو شاید مادی طور پر مضبوط ہو رہی ہوں، ان کی معیشت ترقی کر رہی ہو، فوج جدید ہو رہی ہو، لیکن وہ جان بوجھ کر اپنا عالمی اختیار بڑھانے یا اپنی حیثیت میں تبدیلی کی شناخت کو تشکیل دینے، شیپ کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ان کے ہاں گریٹ پاور بننے کا وہ بیانیہ یا تو موجود نہیں ہوتا، یا کمزور ہوتا ہے، یا پھر متضاد ہوتا ہے۔ اس لیے ان کا عروج نامکمل رہ جاتا ہے، وہ عالمی سطح پر بڑا کردار ادا کرنے سے ہچکچاتی ہیں۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ تفریق ہے۔ تو یہ نیریٹیوز کام کیسے کرتے ہیں؟ مطلب یہ خیالات پالیسی میں کیسے بدل جاتے ہیں؟ یہاں مصنفہ آئیڈیا ایڈوکیسی کا تصور متعارف کرواتی ہیں۔ آئیڈیا ایڈوکیسی؟ جی، جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں آئیڈیا انٹرپرنرشپ کے تصور سے جڑا ہوا ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ آئیڈیاز یعنی نظریات اور عقائد بلیفز بذات خود طاقت رکھتے ہیں۔ اچھا، وہ صرف مادی مفادات، مٹیریل انٹرسٹ کی عکاسی نہیں کرتے، بلکہ وہ خود مفادات کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ یعنی ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے مفادات کیا ہیں، یہ اس بات پر منحصر ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں، ہمارے نظریات کیا ہیں؟ بالکل بالکل۔ آئیڈیاز دنیا کو سمجھنے کے لیے روڈ میپس فراہم کرتے ہیں اور پالیسی کے راستوں کا تعین کر سکتے ہیں۔ اب آئیڈیا انٹرپرینورشپ سے مراد وہ عمل ہے جس میں کچھ افراد یا گروہ ایجنٹس، جنہیں آئیڈیا انٹرپرینیورز کہا جا سکتا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ عام طور پر اشرافیہ، ایلیٹس ہوتے ہیں، دانشور، پالیسی ساز، تھنک ٹینکس، میڈیا پرسنز۔ یہ لوگ نئے یا اختراعی خیالات کو فروغ دیتے ہیں، انہیں ادارہ جاتی شکل دیتے ہیں اور سیاسی قیادت کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ آئیڈیا انٹرپرینیورز ایک طرح سے خیالات کے وکیل یا مبلغ ہوئے، ایڈوکیٹس؟ جی بالکل، اسی لیے مصنفہ آئیڈیا ایڈوکیسی کی اصطلاح استعمال کرتی ہیں۔ فعال ایکٹیو رائزنگ پاورز میں یہ اشرافیہ گریٹ پاور بننے کے بارے میں ایک مربوط بیانیہ، ایک کوہیرنٹ نیریٹو تخلیق کرتی ہے اور پھر اس کی وکالت کرتی ہے۔ اور اس وکالت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ اندرون ملک یہ عوام کو متحرک کرنے اور پالیسیوں کو جواز، لیجیٹیمیسی فراہم کرنے کے کام آتا ہے، اور بیرون ملک یہ دوسری ریاستوں سے شناخت، ریکگنیشن حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور جو محتاط ہے، ریٹیسنٹ ریاستیں، ان میں یہ آئیڈیا ایڈوکیسی یا تو ہوتی نہیں، یا کمزور ہوتی ہے، یا پھر وہاں متضاد بیانیے موجود ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں۔ اچھا، وہاں شاید اشرافیہ میں اس بات پر اتفاق رائے ہی نہ ہو کہ ملک کو گریٹ پاور بننا بھی چاہیے یا نہیں، یا اگر بننا ہے تو کیسے بننا ہے، یا پھر ماضی کے بیانیے جیسے بھارت کے کیس میں نان الائنمنٹ کا بیانیہ اتنے مضبوط ہوں کہ وہ نئے عالمی کردار کو اپنانے میں رکاوٹ بن جائیں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ریاست عالمی سطح پر قدم بڑھانے سے ہچکچاتی ہے، چاہے اس کے پاس مادی صلاحیت موجود ہو۔ بالکل، یہی مصنفہ کا مرکزی نقطہ ہے۔ کیا مصنفہ اس نظریے کی وضاحت کے لیے، اس فرق کو سمجھانے کے لیے تاریخ سے کچھ مثالیں دیتی ہیں؟ باب 1 میں؟ جی ہاں، باب 1 میں وہ مختصر طور پر کچھ تاریخی کیس سٹڈیز کا خاکہ پیش کرتی ہیں، جن کی تفصیل پھر بعد کے ابواب میں آتی ہے۔ اچھا، کون سی مثالیں ہیں؟ مثلاً وہ 19ویں صدی کے آخر میں امریکہ اور میجی جاپان کا ذکر کرتی ہے۔ یہ دونوں ان کے مطابق فعال
ایکٹیو رائزنگ پاورز تھیں۔ انہوں نے نہ صرف تیزی سے صنعتی اور فولی ترقی کی، بلکہ انہوں نے اس وقت کا جو گریٹ پاور نارم تھا، وہ کیا تھا اس وقت؟ نوآبادیات۔ کولونیلزم۔ اچھا، انہوں نے اس نارم کو بھی اپنایا۔ یعنی انہوں نے وہی کیا جو اس وقت کی بڑی طاقتیں جیسے برطانیہ، فرانس وغیرہ کر رہی تھیں؟ بالکل وہی۔ ان کے قومی بیانیے، نیشنل نیریٹیوز، نوآبادیاتی توسیع، کولونیل ایکسپینشن کو نہ صرف جائز سمجھتے تھے بلکہ گریٹ پاور بننے کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ ان کی اشرافیہ نے، ان کے آئیڈیا انٹرپرینیورز نے فعال طور پر ان بیانیوں کو فروغ دیا اور ان پر مبنی پالیسیاں بنائیں۔ امریکہ نے فلپین اور کیوبا میں، جاپان نے کوریا اور تائیوان میں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی محتاط ریٹیسنٹ مثال اس دور سے؟ اسی دور میں نیدرلینڈز کی مثال لیں۔ نیدرلینڈز ایک امیر ملک تھا، اس کی بڑی نوآبادیات بھی تھیں، جیسے انڈونیشیا۔ جی ہاں۔ اس کے پاس مزید توسیع کے مواقع بھی تھے، مثلاً افریقہ میں، لیکن نیدرلینڈز محتاط رہا، ریٹیسنٹ رہا۔ اس نے نہ صرف توسیع سے گریز کیا بلکہ بعض اوقات اپنی موجودہ کالونیوں سے دستبردار ہونے پر بھی آمادگی ظاہر کی۔ یہ تو حیرانی کی بات ہے۔ ان کے ہاں بیانیہ کیا تھا پھر؟ گریٹ پاور بننے کا نہیں تھا؟ نہیں تھا۔ ان کا غالب بیانیہ گریٹ پاور بننے کے بجائے ایک اچھی قوم، ایک گڈ کنٹری ہونے پر مرکوز تھا۔ ایک ایسی قوم جو اخلاقی طور پر بہتر ہو، غیر جارحانہ ہو، بین الاقوامی قانون کا احترام کرے۔ ان کے اشرافیہ میں توسیع پسندی یا گریٹ پاور بننے کی خواہش کا وہ بیانیہ غالب نہیں آ سکا۔ یہ واقعی ایک واضح فرق ہے۔ اچھا، اور اگر ہم ذرا قریب کے دور میں آئیں، سرد جنگ کے بعد کا دور، پوسٹ کولڈ وار ایرا، یہاں بھی مصنفہ یہی نمونہ، یہی پیٹرن دیکھتی ہیں۔ 1990 کی دہائی میں چین ایک فعال ایکٹیو طاقت کے طور پر ابھرا۔ چین کیسے؟ اس نے اس وقت کے جو گریٹ پاور نارمز تھے، یعنی کثیر الجہاتی، ملٹی لیٹرلزم اور بین الاقوامی اداروں میں شرکت، جیسے WTO میں شمولیت، جی، ان کو اپنایا۔ اس کا بیانیہ عالمی معیشت پر انحصار، انٹرڈیپینڈنس اور ایک ذمہ دار عظیم طاقت، رسپانسبل گریٹ پاور بننے پر زور دیتا تھا۔ کم از کم ابتدائی طور پر تو یہی تھا۔ ٹھیک ہے، اور محتاط ریٹیسنٹ مثالیں اس دور میں کون سی ہیں؟ مصنفہ سرد جنگ کے دوران کے جاپان، کولڈ وار جاپان اور سرد جنگ کے بعد کے بھارت، پوسٹ کولڈ وار انڈیا کو محتاط ریٹیسنٹ قرار دیتی ہیں۔ جاپان کیوں؟ وہ تو معاشی طور پر بہت طاقتور تھا۔ بالکل تھا، لیکن اس نے اپنی بے پناہ معاشی طاقت کے باوجود فوجی کردار سے گریز کیا۔ اس نے تجارتی ریاست، ٹریڈنگ سٹیٹ کا ایک متبادل نظریہ اپنایا جو گریٹ پاور کے روایتی تصور سے مختلف تھا۔ ان کا نیریٹو فوجی طاقت کے بجائے معاشی طاقت پر مرکوز رہا۔ اور بھارت، جس کا ذکر شروع میں بھی ہوا تھا، جو اس کتاب کی تحریک بنا؟ جی، بھارت اپنی بڑھتی ہوئی معاشی اور فوجی صلاحیت اور اپنی جمہوری شناخت، ڈیموکریٹک آئیڈینٹی کے باوجود عالمی قیادت کا کردار مکمل طور پر قبول کرنے میں ہچکچاتا رہا۔ مصنفہ کے مطابق کیا وجہ بتاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھارت عدم صف بندی، نان الائنمنٹ کے پرانے نظریات اور بیانوں میں الجھا رہا۔ جب امریکہ اور دیگر ممالک اسے چین کے مقابلے میں ایک متبادل، ایک کاؤنٹر ویٹ کے طور پر فروغ دینے کی کوشش کر رہے تھے، تب بھی بھارت کی طرف سے ایک واضح اور پرعزم بیانیہ سامنے نہیں آیا کہ وہ واقعی ایک گریٹ پاور بننا چاہتا ہے اور اس کے لیے تیار ہے۔ وہ اسٹریٹجک آٹونومی کی بات تو کرتا رہا، لیکن ایک فعال عالمی کردار کا نیریٹو پوری طرح نہیں اپنا سکا۔ تو خلاصہ کلام باب 1 کا یہ ہوا کہ مصنفہ کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ گریٹ پاور بننے کی خواہش اور عمل یہ صرف مادی طاقت کا، کیپیبلٹیز کا نتیجہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک شعوری انتخاب ہے جو قومی بیانوں، نیشنل نیریٹیوز اور اشرافیہ کی طرف سے ان بیانوں کی وکالت، آئیڈیا ایڈوکیسی سے تشکیل پاتا ہے۔ بالکل۔ فعال ایکٹیو طور پر ابھرنے والی طاقتیں صرف طاقتور نہیں بنتی، وہ جان بوجھ کر عالمی اختیار، گلوبل اتھارٹی حاصل کرتی ہیں۔ وہ اپنی نئی حیثیت کے لیے شناخت، ریکگنیشن تلاش کرتی ہیں، اور وہ ابتدا میں موجودہ عالمی نظام کے اصولوں کو اپناتی ہیں، ایکوموڈیشنل ہوتی ہیں تاکہ انہیں قبول کیا جائے۔ یہی وہ ریاستیں ہیں جو بلاخر گریٹ پاورز بنتی ہیں۔ جبکہ محتاط ریٹیسنٹ طاقتیں، چاہے وہ مادی طور پر کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائیں، وہ یہ شعوری قدم نہیں اٹھاتی۔ وہ عالمی ذمہ داریاں قبول کرنے سے ہچکچاتی ہیں۔ جی، کیونکہ ان کے پاس وہ ضروری داخلی اور خارجی بیانیے، وہ نیریٹیوز نہیں ہوتے جو انہیں اس کردار کو اپنانے پر آمادہ کریں اور اس کردار کو جواز فراہم کریں۔ یہ صرف صلاحیت یا کیپیبلٹی کا سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ارادے،
انٹینٹ اور قومی شناخت نیشنل آئیڈینٹی کا بھی سوال ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں مصنفہ کے مطابق بڑی حد تک ان کہانیوں سے بنتی ہیں جو قومیں اپنے بارے میں سنتی ہیں اور سناتی ہیں۔ اب ہم چیپٹر 2 دی ایکٹیو رائز آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس پر آتے ہیں۔ اچھا، یہ باب اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ امریکہ نے کس طرح ایک فعال عروج یعنی ایک ایکٹیو رائز کا بیانیہ بنایا جس کی جڑیں اس کے انقلابی ماضی اور امریکن ایکسیپشنلزم کے تصور میں پیوست تھی۔ بالکل۔ ایکسیپشنلزم سے مراد مطلب یہ عقیدہ کہ امریکہ منفرد ہے، اس کا ایک خاص مشن ہے اور وہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ جی ہاں، اور یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہے کہ کس طرح امریکی اشرافیہ نے وہ توسیع پسندی یعنی ایکسپینشنزم کو جواز بخشنے کے لیے اخلاقی ذمہ داری اور تقدیر ڈیسٹنی ان کی کہانیاں بنائیں۔ صحیح۔ تو اس گفتگو میں ہم ان داخلی اور خارجی عوامل کا بھی جائزہ لیں گے جنہوں نے اس بیانیے کو تشکیل دیا اور امریکی خارجہ پالیسی پر خاص طور پر 19ویں صدی کے آخر میں گہرا اثر ڈالا۔ اچھا، تو امریکہ کے عروج کے آغاز پر مختلف باتیں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ شروع سے ہی ایک گریٹ پاور بننے کی صلاحیت رکھتا تھا، جبکہ کچھ 19ویں صدی کے آخر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مصنفہ کیا کہتی ہیں؟ مصنفہ کہتی ہیں کہ 19ویں صدی میں امریکہ مادی یعنی مٹیریل لحاظ سے ایک طویل عروج کے دور سے گزرا۔ ٹھیک۔ ہاں، اور یہ وہ دور تھا جب دنیا پر یورپین کولونیل گریٹ پاورز کا غلبہ تھا۔ امریکہ وہ خود شمالی امریکہ میں پھیل رہا تھا، ایک علاقائی طاقت ریجنل پاور تو بن رہا تھا۔ لیکن عالمی سطح پر اسے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، ہے نا؟ ہاں بالکل، یورپی طاقتیں اسے کم اہمیت دیتی تھی۔ یہ صورتحال 1898 کی اسپینش امریکن وار کے بعد وہ ڈراماٹک طور پر بدلی۔ اچھا، وہ ایک اہم موڑ تھا۔ جی، جب امریکہ کو باقاعدہ ایک فعال ابھرتی ہوئی عالمی طاقت کے طور پر تسلیم کیا جانے لگا۔ معاشی طور پر اگر دیکھیں تو سول وار کے بعد امریکی انڈسٹریل اکانومی نے تو حیرت انگیز رفتار سے ترقی کی۔ جی ہاں، بہت تیزی سے۔ اسٹیل اور تیل جیسی صنعتیں اس ترقی کا انجن تھی، اور یہ بھی کہ امریکہ زرعی اور معدنی مصنوعات تو پہلے بھی برآمد کرتا تھا، جی، لیکن اب وہ تیار شدہ اشیاء مینوفیکچرڈ گڈز، خاص طور پر لوہے اور اسٹیل کی مصنوعات، وہ بھی بڑے پیمانے پر برآمد کرنے لگا۔ یہ ایک بڑی تبدیلی تھی۔ اور اس سے دولت بھی بہت پیدا ہوئی ہوگی۔ بے تحاشا دولت۔ مصنفہ مثالیں دیتی ہیں جیسے اینڈریو کارنیگی اور جان ڈی راکفیلر، یہ لوگ ارب پتی بن گئے۔ لیکن کیا یہ ترقی ہموار تھی؟ کوئی مسائل نہیں تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس تیز رفتار ترقی کے ساتھ شدید معاشی بحران یعنی اکنامک ڈاؤن ٹرنز بھی آئے، خاص طور پر 1873 اور پھر 1893 کی کساد بازاریاں، ڈپریشنز۔ اچھا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر بے روزگاری پھیلائی اور شدید سماجی بے چینی پیدا کی۔ کسانوں کی مشکلات تھیں، شہروں میں مزدوروں کے احتجاج تھے، تو یہ تضاد بڑا واضح تھا۔ یہ تو ہوئی معاشی بات۔ فوجی طاقت کا کیا حال تھا؟ کیا وہ بھی اسی تیزی سے بڑھ رہی تھی شروع میں؟ نہیں، شروع میں نہیں۔ فوجی ترقی ابتدا میں کافی سست تھی۔ سول وار کے بعد تو فوج کی تعداد بہت کم کر دی گئی تھی۔ کتنی کم؟ 1880 میں امریکی فوج یوں سمجھیں صرف 36,000 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ روس اور برطانیہ کی فوجیں کہیں زیادہ بڑی تھیں۔ اچھا، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ بہت سے امریکی وہ وفاقی حکومت پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتے تھے اور بڑی فوج کو آزادی کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ فوج اور بحریہ دونوں ہی کافی ڈی سینٹرلائزڈ تھے، مقامی اثر و رسوخ کا شکار تھے۔ اور وہ ملیشیا سسٹم کا کیا تھا؟ ہاں، ریاستوں کی اپنی ملیشیا یونٹس تھیں، لیکن وہ غیر منظم اور ناقص تربیت یافتہ تھیں۔ لیکن پھر تبدیلی آئی رویوں میں؟ جی ہاں، 1880 کی دہائی تک رویوں میں تبدیلی آنے لگی۔ فوج اور بحریہ کے بارے میں سوچ بدلی، اہم تنظیمی اصلاحات ہوئیں، ملٹری ایجوکیشن کو پروفیشنل بنانے پر زور دیا گیا۔ اچھا۔ ساحلی دفاع جیسے معاملات وہ کانگریس کے کنٹرول سے نکل کر پروفیشنل ملٹری اور ایگزیکٹو برانچ کے ہاتھ میں زیادہ آنے لگے۔ اور بحریہ نیوی، اس پر خاص توجہ دی گئی ہے نا؟ الفریڈ تھیر مہان جیسے لوگوں کا نام سننے میں آتا ہے۔ بالکل، مہان اور سٹیفن بی لوس جیسے نیول ریفارمرز نے ایک طاقتور بحریہ کی ضرورت پر بہت زور دیا۔ ان کا کیا موقف تھا؟ 1889 میں سیکرٹری آف نیوی بینجامن ٹریسی نے کانگریس کو ایک مشہور رپورٹ پیش کی۔
اس میں انہوں نے خبردار کیا کہ امریکہ کا طویل ساحل غیر محفوظ ہے اور ایک عالمی معیار کی بحریہ، خاص طور پر بیٹل شپس بنانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک طرح سے دفاعی سوچ سے ہٹ کر حملہ ور حکمت عملی کی طرف اشارہ تھا؟ اوفینسو نیول اسٹریٹجی؟ جی بالکل، یہ ایک طرح سے پیسو دفاعی سوچ سے اوفینسو نیول اسٹریٹجی کی طرف تبدیلی کا اشارہ تھا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کانگریس نے کیا کیا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ کانگریس نے 1890 میں نئے جدید بیٹل شپس کی تعمیر کی منظوری دے دی۔ اچھا۔ اور صرف چند سالوں میں 1893 تک امریکی بحریہ دنیا میں 17ویں سے 7ویں نمبر پر آ گئی۔ واہ، یہ تو بڑی تیز ترقی ہے۔ جی ہاں، اور بحریہ کا بجٹ بھی اسی دہائی میں دوگنا سے زیادہ ہو گیا۔ تو ان بڑھتی ہوئی فوجی صلاحیتوں، خاص طور پر بحری طاقت، نے امریکہ کو پہلے علاقائی طاقت حاصل کرنے اور پھر وہ بیرون ملک علاقے حاصل کرنے کے قابل بنایا۔ جیسے فلپائن کا حصول؟ جی بالکل، جیسا کہ اسپینش امریکن وار کے بعد فلپین کے حصول میں نظر آیا۔ تو ٹھیک ہے، معاشی اور فوجی طاقت تو بڑھ رہی تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ امریکہ عالمی سطح پر اس طاقت کو استعمال کیسے کرے گا؟ کیا وہ پرانے نظام کو چیلنج کرے گا یا اس میں اپنی جگہ بنائے گا؟ یہاں سے اس کے فعال مگر مطابقت پذیر رویے کی کہانی شروع ہوتی ہے نا؟ بالکل، یعنی ایکٹیو مگر اکوموڈیشنل۔ دیکھیں، 19ویں صدی کے نصف آخر تک امریکہ کا بین الاقوامی کردار وہ زیادہ تر محدود ہی سمجھا جاتا تھا۔ جی۔ لیکن اسی دوران اس نے ویسٹرن ہیمسفیئر میں خود کو ایک علاقائی طاقت کے طور پر منوانا شروع کر دیا تھا۔ سول وار کے بعد امریکی مغرب پر قبضہ مکمل کرنا ایک اہم قدم تھا، لیکن ساتھ ہی امریکہ نے کیریبین اور پیسفک میں اقتصادی اور اسٹریٹجک کنٹرول حاصل کرنے کی کوششیں بھی تیز کر دیں۔ مصنفہ اس سلسلے میں کن واقعات کا ذکر کرتی ہیں؟ وہ وینزویلا بحران 1895، ہوائی کا الحاق 1898 اور سب سے بڑھ کر اسپینش امریکن وار 1898 اور اس کے نتیجے میں فلپائنز پر قبضے کو امریکہ کے فعال یعنی ایکٹیو رویے کی مثالیں قرار دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن یہاں مصنفہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتی ہیں۔ وہ اس رویے کو ایکوموڈیشنل کہتی ہیں۔ ایکوموڈیشنل؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ امریکہ اس وقت کی جو گریٹ پاور نارمز تھیں، خاص طور پر کلونیلزم، ان کے مطابق عمل کر رہا تھا۔ وہ کوئی ریویژنسٹ طاقت نہیں تھی جو موجودہ بین الاقوامی نظام کو چیلنج کر رہی ہو، اچھا، بلکہ وہ اس وقت کی بڑی طاقتوں کے قائم کردہ اصولوں کو اپنا رہی تھی، ان کے مطابق چل رہی تھی۔ یہ اکوموڈیشنل والی بات تھوڑی وضاحت طلب ہے۔ مثلاً وینزویلا بحران میں امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ اولنی کا وہ مشہور بیان تھا کہ آج امریکہ عملی طور پر اس برِ اعظم پر خود مختار ہے اور اس کا حکم قانون ہے۔ Today, the United States is practically sovereign upon this continent and its fiat is law۔ یہ تو کافی جارحانہ لگتا ہے۔ کیا یہ واقعی صرف نظام میں ڈھلنے کی کوشش تھی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اولنی کا بیان یقیناً امریکی طاقت کا اظہار تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی۔ لیکن مصنفہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ بیان منرو ڈاکٹرین کی توسیع تھی۔ اس کا مقصد ویسٹرن ہیمسفیئر میں یورپی مداخلت یعنی انٹرونشن کو روکنا تھا، اور یہ بھی اس وقت کے اسفیئرز آف انفلوئنس کے تصور کے مطابق تھا۔ ٹھیک ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکہ نے عالمی سطح پر یورپی کولونیل امپائرز کو چیلنج نہیں کیا، بجائے اس کے وہ خود بھی کولونیلزم کی دوڑ میں شامل ہو گیا۔ جیسے ہوائی کا الحاق اور فلپینز کا حصول۔ بالکل، ہوائی کا الحاق اور خاص طور پر فلپین کا حصول، یہ ایک باقاعدہ کولونیل توسیع تھی، اور یہ اس وقت گریٹ پاور بننے کی ایک علامت سمجھی جاتی تھی۔ تو ایکوموڈیشنل کا مطلب کمزوری نہیں، بلکہ موجودہ عالمی اصولوں جو اس وقت کولونیلزم تھے، ان کو قبول کرنا اور ان کے مطابق عمل کرنا تھا۔ اچھا، تو امریکہ طاقتور بن رہا تھا اور عالمی طاقتوں کے طور طریقے اپنا رہا تھا، لیکن کیا ملک کے اندر سب اس پر متفق تھے؟ خاص طور پر ایک ملک جو خود ایک اینٹی کولونیل انقلاب سے پیدا ہوا ہو، اس کے لیے کولونیل پاور بننا، یہ تو ایک بڑا تضاد ہونا چاہیے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں بیانیے یعنی نیریٹیوز کا کردار سامنے آتا ہے۔ صحیح۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ یہ بحث صرف اس بارے میں نہیں تھی کہ امریکہ کیا کر سکتا ہے، بلکہ یہ بھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیسا گریٹ پاور بننا چاہیے۔ یہ صرف صلاحیتوں کی نہیں، بلکہ امریکی شناخت، اقدار اور اس کے ایکسپشنلزم کی بحث تھی۔ ان بحثوں کی جڑیں کہاں تھیں؟ کیا یہ نئی تھیں؟
نہیں، یہ نئی نہیں تھیں۔ ان کی جڑیں پرانے تصورات میں تھیں، جیسے مونرو ڈاکٹرن 1823 اور مینیفیسٹ ڈیسٹینی کا نظریہ جو 1845 کے آس پاس مقبول ہوا۔ مینیفیسٹ ڈیسٹنی، یہ کیا تھا؟ یہ وہ خیال تھا کہ امریکہ کا مقدر ہے کہ وہ پورے شمالی امریکی براعظم پر پھیلے، اور یہ پھیلاؤ خدا کی مرضی اور تہذیب کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اوہ، اس میں توسیع پسندی، نسلی برتری یعنی ریشل سپیریورٹی کے عناصر شامل تھے، لیکن ساتھ ہی امریکی معصومیت، انوسنس اور اینٹی کولونیل ہونے کے دعوے کو بھی برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ مثلا مغرب کی طرف پھیلاؤ کو کولونیلزم نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اسے تہذیب پھیلانا کہا جاتا تھا۔ اور 19ویں صدی کے آخر میں یہ بحثیں تیز ہو گئیں؟ بہت زیادہ۔ کچھ لوگوں نے مونرو ڈاکٹرن اور مینیفیسٹ ڈیسٹینی کو جواز بنا کر امریکہ کے کولونیل گریٹ پاور بننے کی وکالت کی، جبکہ دوسروں نے انہی بنیادوں پر اس کی مخالفت کی۔ کوئی مثال؟ مثال کے طور پر صدر کلیولینڈ نے 1890 کی دہائی کے اوائل میں ہوائی کے الحاق کی کوشش کو شرمناک معاملہ کہہ کر مسترد کر دیا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ امریکی اصولوں کے خلاف تھا۔ لیکن پھر الحاق ہو گیا؟ جی، صرف چند سال بعد صدر مکلنی نے 1898 میں ہوائی کا الحاق یہ کہہ کر لیا کہ یہ ایک منطقی تکمیل ہے، یعنی کنسومیشن ہے۔ اور پھر اسپینش امریکن وار کے بعد تو یہ بحث فیصلہ کن موڑ پر آ گئی ہوگی جب فلپائن کا سوال سامنے آیا۔ بالکل۔ اسپین سے جنگ جیتنے کے بعد ٹریٹی آف پیرس کے تحت فلپینز امریکہ کے قبضے میں آ گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا امریکہ فلپین کو باقاعدہ طور پر اپنی کالونی بنائے گا؟ یہ تو امریکہ کے لیے ایک شدید شناخت کا بحران، کرائسس آف آئیڈینٹی رہا ہوگا۔ یقیناً۔ کیا وہ اپنی اینٹی کولونیل روایات کو ترک کر دے گا؟ اس بحران میں کون کون سی آوازیں تھیں؟ کیا کیمپ بن گئے تھے؟ ہاں، دو واضح کیمپ بن گئے، اینٹی امپیریلسٹس اور ایکسپینشنسٹس، جنہیں امپیریلسٹس بھی کہا گیا۔ اینٹی امپیریلسٹس کون تھے؟ 1898 میں اینٹی امپیریلسٹ لیگ قائم ہوئی۔ اس میں مارک ٹوین اور اینڈرو کارنیگی جیسی مشہور شخصیات شامل تھیں۔ ان کے دلائل مختلف تھے۔ کیا دلائل تھے ان کے؟ کچھ کا کہنا تھا کہ امپائر بنانا امریکی آزادی، لبرٹی اور ایکسپشنلزم کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ سینیٹر جارج ہوور نے آئینی بنیادوں پر مخالفت کی کہ آئین علاقوں پر حکمرانی کی اجازت صرف ریاست بنانے کے لیے دیتا ہے، کالونیز بنانے کے لیے نہیں۔ اور کیا دلائل تھے اینٹی امپیریلسٹس کے پاس؟ کچھ نے معاشی نقصان کا اندیشہ ظاہر کیا۔ کچھ نسلی بنیادوں پر فکر مند تھے کہ فلپینی جیسی غیر مہذب نسلوں کو امریکی نظام میں شامل کرنے سے ریشل مکسنگ کا خطرہ ہے۔ اچھا۔ اور ایک مضبوط دلیل یہ تھی کہ امریکہ کو دنیا کے لیے ایک اخلاقی مثال، ایک مورل ایگزامپل بننا چاہیے، اور کالونیلزم اس کی اخلاقی ساخت کو تباہ کر دے گا۔ سینیٹر بینجامن رائن ٹلمن نے تو کہا تھا کہ کوئی قوم آدھی جمہوریہ اور آدھی سلطنت بن کر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ تو کافی مضبوط دلائل لگتے ہیں۔ جی، لیکن دوسری طرف امپیریلسٹ تھے، اور بالآخر ان کا بیانیہ غالب آیا۔ ان کے پاس بھی طاقتور دلائل تھے۔ وہ کیا تھے؟ الفریڈ تھیر مہین جیسے لوگوں نے بحری طاقت اور عالمی تجارت کے لیے اوورسیز بیسز کی اسٹریٹیجک ضرورت پر زور دیا۔ اور تھیوڈور روزویلٹ جیسے لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ تو بہت بااثر تھے۔ بالکل۔ روزویلٹ، سینیٹر ہنری کیبٹ لاج اور سینیٹر البرٹ بیوریج جیسے لوگوں نے قومی کردار، نیشنل کیریکٹر، قومی فخر، نیشنل پرائیڈ اور تقدیر، ڈیسٹینی کی اپیل کی۔ تقدیر؟ ہاں، روزویلٹ کا خیال تھا کہ جنگ اور توسیع پسندی قوم کو مضبوط بناتی ہیں، اور یہ امریکہ کے عظیم بننے کے لیے ضروری ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ کچھ نسلیں، خاص طور پر اینگلو سیکسن نسل، زیادہ ترقی یافتہ، ایڈوانسڈ ہیں، اور ان کا فرض ہے کہ وہ پسماندہ لوگوں پر حکومت کریں۔ یہ ایک طرح کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو وائٹ مینز برڈن والی بات لگ رہی ہے۔ کچھ اسی طرح کی۔ بیوریج نے تو یہاں تک کہا کہ خدا نے انگلش سپیکنگ لوگوں کو دنیا پر حکومت کرنے کے لیے تیار کیا ہے، اور اب امریکہ کو یہ مشن پورا کرنا ہے۔ یہ تو کافی طاقتور بیانیہ تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ نتیجہ یہ نکلا کہ امپیریلسٹ بیانیہ جیت گیا۔ فروری 1899 میں امریکی سینٹ نے ٹریٹی آف پیرس کی توثیق کر دی، جس کے تحت فلپین امریکہ کا حصہ بن گیا۔ کیا یہ آسانی سے ہو گیا؟ نہیں، یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ یہ توثیق صرف 2 ووٹوں کی انتہائی کم اکثریت سے ہوئی۔ صرف 2 ووٹ؟ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ فیصلہ کس قدر متنازع تھا اور ملک اپنی شناخت کے حوالے سے کس طرح بٹا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد؟
اس فیصلے کے فوراً بعد فلپین میں امریکہ کے خلاف ایک طویل اور خونی گوریلا جنگ شروع ہو گئی۔ تو ان غالب آنے والے بیانیوں نے کیا کردار ادا کیا مصنفہ کے مطابق؟ ان غالب بیانیوں نے اس وقت کے گریٹ پاور کے نارمز کو تسلیم کیا اور اپنایا، جن میں کولونیلزم مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ انہوں نے اینگلو امریکن اتحاد اور انگلش سپیکنگ ریسز کی برتری جیسے تصورات کو فروغ دیا۔ اور انہوں نے جواز فراہم کیا؟ جی، انہوں نے امریکہ کی بڑھتی ہوئی طاقت اور عالمی کردار کو داخلی اور خارجی طور پر جواز فراہم کیا، اسے ایک ذمہ داری اور تقدیر کے طور پر پیش کیا۔ تو خلاصہ یہ کہ 19ویں صدی کے آخر تک امریکہ واضح طور پر ایک بڑی عالمی طاقت بننے کی راہ پر گامزن ہو چکا تھا۔ جی، اس نے اپنی معاشی اور فوجی صلاحیتوں میں زبردست اضافہ کیا اور عالمی معاملات میں ایک فعال یعنی ایکٹیو کردار ادا کرنے کے لیے سامنے آیا۔ اور کلیدی نقطہ جو مصنفہ بار بار اجاگر کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا یہ ابتدائی فعال عروج اکاموڈیشنل تھا، یعنی نظام کے مطابق چلنے والا۔ بالکل۔ اس نے اس وقت کے بین الاقوامی نظام کے اصولوں، خاص طور پر امپیریلزم اور اوورسیز کالونیز کے حصول کو چیلنج کرنے کے بجائے قبول کیا اور انہیں اپنایا۔ فلپائن کا حصول اس کی رسمی کولونیل ایمپائر کی واضح مثال ہے۔ اس نے ایک طرح سے عالمی طاقتوں کے کھیل کے اصولوں کے مطابق ہی کھیلا۔ اور یہ فعال اور اکاموڈیشنل رویہ ان طاقتور داخلی بیانیوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا جو اس بات پر گرما گرم بحث کر رہے تھے کہ کیا امریکہ کو کولونیل پاور بننا چاہیے، جی، اور وہ اپنی روایتی اینٹی کولونیل شناخت کو اس نئی حقیقت سے کیسے ہم آہنگ کرے۔ بالکل۔ بعد میں جیسا کہ مصنفہ آگے چل کر بیان کریں گی، امریکہ ایک ایکٹیو سے ایکٹیوسٹ طاقت میں تبدیل ہوا، اچھا، اور بین الاقوامی نظام کو اپنی اقدار کے مطابق نئی شکل دینے کی کوشش کرنے لگا، جس میں کولونیلزم کو بتدریج مسترد کرنا بھی شامل تھا۔ لیکن یہ بات کی کہانی ہے، 19ویں صدی کے آخر میں اس کا راستہ فعال اور مطابقت پذیر یعنی ایکٹیو اینڈ اکاموڈیشنل تھا۔ اب آتے ہیں چیپٹر 3 دی ریٹیسنس آف دی نیدرلینڈز پر۔ یہ باب نا ایک بڑا دلچسپ سوال اٹھاتا ہے۔ جی، 19ویں صدی کے آخر میں، مطلب سمجھیں 1870 سے 1910 کے آس پاس، نیدرلینڈز کے پاس وہ سب کچھ تھا جو اس زمانے کی ابھرتی ہوئی طاقتوں کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ بالکل۔ ان کے پاس دیکھیں بڑی نوآبادیاں تھیں، کالونیز، وہ یورپ کے امیر ترین ممالک میں سے تھے، اور اپنی فوج اور بیریا کو بھی جدید بنا رہے تھے۔ مصنفہ تو اسے نیدرلینڈز کا دوسرا سنہرا دور کہتی ہیں۔ سیکنڈ گولڈن ایج۔ جی ہاں، سیکنڈ گولڈن ایج۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ یا جیسے جاپان میں میجی بحالی ہوئی، اس کے برعکس انہوں نے دوبارہ ایک عظیم طاقت، ایک گریٹ پاور بننے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی۔ بالکل، اور یہی بات چونکا دینے والی ہے۔ ان کا رویہ صرف محتاط نہیں تھا، بلکہ ایک واضح اجتناب تھا، ایک ریٹیسنس نظر آتی ہے۔ تقریباً ایک غیر فعال یا پیسیو انداز کہہ لیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ بیلجیم جیسے جو نسبتاً چھوٹا اور کمزور ملک تھا یورپ میں، اس سے بھی موازنہ کریں تو وہ عالمی معاملات میں زیادہ فعال نہیں لگتے۔ اچھا، ایک مورخ کا تو یہاں تک کہنا ہے، مصنفہ بتاتی ہیں، کہ عالمی سیاست میں غیر فعال کردار ادا کرنے کا ان کا عزم اتنا پکا تھا کہ وہ تقریباً ایک جنون، ایک آبسیشن کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ ایک جنون؟ مطلب وہ جان بوجھ پر پیچھے رہ رہے تھے؟ جی، تو بنیادی معاملہ یہی بنتا ہے کہ اتنی صلاحیت، اتنے وسائل کے باوجود یہ تحمل، یہ گریز کیوں؟ چلیں اس معاملے کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ مصنفہ نیدرلینڈز کی مادی طاقت کے کن پہلوؤں پر بات کرتی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ نے نو آبادیات کا ذکر کیا، کالونیز۔ جی، نو آبادیات۔ نیدرلینڈز اس وقت ایک بہت بڑا نو آبادیاتی ملک تھا۔ مصنفہ کے مطابق شاید برطانیہ کے بعد دوسرے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر؟ واہ! جی، خاص طور پر انڈونیشیا، جسے وہ ڈچ ایسٹ انڈیز کہتے تھے، وہ بہت اہم تھا، اور کیریبین میں بھی ان کے علاقے تھے۔ اور یہ نو آبادیاں منافع بخش بھی تھیں؟ بہت زیادہ۔ خاص طور پر انڈونیشیا میں جاوا کے جزیرے پر انہوں نے ایک نظام نافذ کیا تھا، کلٹیویشن سسٹم کہلاتا تھا۔ کلٹیویشن سسٹم؟ جی، مصنفہ بتاتی ہیں کہ یہ نظام بے انتہا منافع بخش تھا۔
ہاں یہ ضرور ہے کہ مقامی آبادی کے لیے کافی استحصالی تھا، لیکن اس سے اتنی دولت آتی تھی نیدرلینڈز کو کہ جرمنی اور برطانیہ جیسی بڑی طاقتیں بھی ان کی نوآبادیاتی انتظامی حکمت عملیوں یعنی کولونیل ایڈمنسٹریشن اسٹریٹجیز کو اسٹڈی کرتی تھیں اور حسد بھی کرتی تھیں۔ حسد کرتی تھیں؟ جی ہاں، مصنفہ نے انہیں بڑی دلچسپ اصطلاحات دی ہیں۔ ایک نوآبادیاتی دیو کولونیل جائنٹ، جو یورپ میں تو ایک چھوٹی جمہوریت ڈیمینیوٹیو ڈیموکریسی تھا، لیکن عالمی سطح پر ایک دولت مند نوآبادیاتی سلطنت کا مالک تھا۔ واہ، کولونیل جائنٹ اور ڈیمینیوٹیو ڈیموکریسی، یہ تو تضاد لگتا ہے۔ بالکل، یہی تو دلچسپ بات ہے۔ تو پہلا ستون تو یہ وسیع اور منافع بخش نوآبادیاتی سلطنت ہو گئی۔ اچھا، دوسرا اہم پہلو ان کی معیشت تھی؟ جی، معیشت۔ 1870 کے بعد نیدرلینڈز میں بڑی تیزی سے صنعتی ترقی ہوئی۔ مصنفہ اسے ماڈرن اکانومک گروتھ کہتی ہیں۔ وہ یورپ کے امیر ترین ممالک میں شامل ہو گئے۔ زراعت پر انحصار کم ہوا، مینوفیکچرنگ بڑھی، تجارت، خاص طور پر وہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ اور شپنگ ہوتی ہے، اس میں بہت اضافہ ہوا۔ تو اعداد و شمار بھی یہی بتاتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ اس دوران فی کس مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی پر کیپٹا اس میں نمایاں اضافہ ہوا۔ خاص طور پر 1890 اور 1910 کے بیچ میں تو یہ تقریباً دگنا ہو گیا۔ دگنا؟ جی، اور اس وقت ان کی فی کس جی ڈی پی برٹین اور جرمنی کے مقابلے کی تھی۔ اچھا، تو معاشی طور پر وہ کسی سے کم نہیں تھے؟ بالکل نہیں۔ معاشی طور پر وہ بلا شبہ ایک بڑی طاقت تھی، اور یہ معاشی قوت انہیں عالمی سطح پر زیادہ فعال کردار ادا کرنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد دے سکتی تھی، ہے نا؟ بالکل۔ تو پھر تیسرا ستون کیا تھا؟ فوجی طاقت۔ جی، فوجی جدیدیت یا ملٹری ماڈرنائزیشن۔ دیکھیں، 1870 کی دہائی میں یورپ میں بڑی تبدیلیاں آئیں۔ ہاں، وہ پروشیا کا عروج، فرانکو پرشین جنگ۔ بالکل، اور یہ احساس بھی کہ برطانیہ جیسی بڑی طاقتیں بھی ہمیشہ چھوٹے ممالک کی مدد کو نہیں آتی، جیسے ڈنمارک کے معاملے میں ہوا تھا۔ تو ان جیو پولیٹیکل شفٹس کی وجہ سے نیدرلینڈز نے بھی سوچا کہ بھئی اپنی فوجی حکمت عملی بدلنی پڑے گی۔ اچھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلے وہ زیادہ تر قلعہ بندیوں پر انحصار کرتے تھے، فورٹیفیکیشنز جنہیں کہتے ہیں۔ ان کی ایک مشہور دفاعی لائن تھی نیو ہالینڈ سے واٹرلینی، جو ملک کے اہم حصوں کو پانی سے گھیر کر محفوظ بناتی تھی۔ پانی والی لائن۔ جی، لیکن اب انہوں نے ایک مضبوط فیلڈ آرمی بنانے پر توجہ دی۔ بحریہ میں بھی سرمایہ کاری کی، نئے جہاز خریدے جیسے آئرن کلیڈ ٹورپیڈو بوٹس وغیرہ۔ اور فوج میں بھرتی کا نظام بھی بدلا؟ ہاں، یہ بہت اہم تبدیلی تھی۔ انہوں نے لازمی فوجی بھرتی یعنی کنسکرپشن کا نظام متعارف کروایا، جسے وہ لینڈ ویئر سسٹم کہتے تھے۔ اور وہ جو ایک متنازع ریپلیسمنٹ سسٹم تھا نا؟ اچھا، وہ جس میں امیر لوگ پیسے دے کر اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیتے تھے۔ بالکل وہی۔ اس کو ختم کر دیا۔ اس پر بڑی تنقید ہوتی تھی کہ یہ غیر منصفانہ ہے اور فوج کا معیار بھی خراب کرتا ہے۔ تو یہ ختم ہونے سے فوج زیادہ قومی قسم کی ہو گئی ہوگی؟ یقیناً زیادہ مربوط، اور فوجی اخراجات میں بھی کافی اضافہ ہوا۔ فوج اور بحریہ دونوں کے بجٹ بڑھائے گئے۔ مصنفہ ایک بڑا دلچسپ موازنہ کرتی ہیں۔ وہ کیا؟ 1910 میں نیدرلینڈز کے پاس تقریباً 1,90,000 افعال فوجی تھے، جبکہ اسی وقت امریکہ کے پاس صرف 1,27,000 تھے۔ ہے؟ امریکہ سے زیادہ؟ جی ہاں، یہ تعداد حیران کن ہے نا؟ بالکل۔ اور اس کے علاوہ ان کی شپنگ اور جہاز سازی کی صنعت بھی کافی پھلی پھولی، اور وہ دنیا کا چوتھا سب سے بڑا تجارتی بحری بیڑا رکھنے والے ملک بن گئے۔ جدید فوج اور بحریہ سب کچھ تھا۔ جی، سب کچھ تھا۔ ان تمام مادی وسائل کے باوجود، جیسا ہم نے شروع میں کہا تھا، عالمی سطح پر ان کا رویہ حیران کن حد تک غیر فعال، پیسو رہا۔ تو پھر وہی سوال، آخر کیوں؟ بالکل، یہی وہ مرکزی معمہ ہے جس کا جواب مصنفہ اس باب میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ صلاحیت تو تھی، لیکن وہ خواہش، وہ کوشش نظر نہیں آتی عالمی سطح پر اثر و رسوخ بڑھانے کی، جو دوسری ابھرتی طاقتوں میں صاف نظر آتی ہے۔ مصنفہ اس اجتناب، اس ریٹیسنس کی کئی ٹھوس مثالیں بھی دیتی ہیں۔ مجھے جو بات سب سے عجیب لگی نا، وہ یہ تھی کہ انہوں نے نہ صرف مزید نو آبادیاتی توسیع سے گریز کیا، جسے وہ کولونیل ایبسٹینشن کہتی ہیں۔ جی، کولونیل ایبسٹینشن، بلکہ اپنی موجودہ نو آبادیات سے دستبرداری بھی اختیار کر لی۔ ہاں، یہ واقعی حیران کن ہے۔
مصنفہ گولڈ کوسٹ کی مثال دیتی ہیں جو آج کل گھانا ہے. انہوں نے وہ علاقہ رضاکارانہ طور پر برطانیہ کے حوالے کر دیا. رضاکارانہ طور پر؟ اور بدلے میں کیا ملا؟ بس بدلے میں صرف یہ کہ برطانیہ نے سماٹرا پر ان کی مکمل خود مختاری کو تسلیم کر لیا جو عملی طور پر پہلے ہی ان کے کنٹرول میں تھا. یہ تو کوئی خاص سودا نہیں ہوا. بالکل نہیں. اس وقت کے کچھ مبصرین نے تو اسے سیاسی کوتاہ نظری کہا تھا، پولیٹیکل شارٹ سائٹڈنس. ایسا لگا جیسے انہوں نے اپنے اثاثے مفت میں دے دیے. اور پھر وہ افریقہ کی تقسیم والا معاملہ، اسکریمبل فار افریقہ. جی، اسکریمبل فار افریقہ. جب ساری یورپین طاقتیں افریقہ میں علاقے بانٹ رہی تھیں، دوڑ لگی ہوئی تھی، تو نیدرلینڈز نے اس میں حصہ لینے سے صاف انکار کر دیا. وہ بالکل الگ رہے. بالکل الگ تھلگ رہے. مصنفہ کہتی ہیں کہ ان کی پالیسی سامراجیت کے بالکل برعکس تھی، یعنی ایگزیکٹ اپوزٹ آف امپیریلزم. ایک مورخ کا تو حوالہ ہے کہ بعد میں کسی کو اس افریقہ میں مزید نوآبادیاں حاصل نہ کرنے کے اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا بھی نہیں تھا. اچھا، مطلب وہ خوش تھے اپنے فیصلے سے. لگتا تو یہی ہے، یہاں تک کہ ان علاقوں میں جہاں ان کے واضح تجارتی اور اقتصادی مفادات تھے، جیسے سوئس کینال یا کانگو، وہاں بھی ان کی شمولیت بہت محدود رہی. جیسے مصر میں کیا کیا انہوں نے؟ مصر میں جب معاملات خراب ہوئے تو انہوں نے صرف اپنے شہریوں اور تجارتی سامان کی حفاظت پر توجہ دی. کوئی بڑا سیاسی کردار ادا کرنے کی کوشش نہیں کی. اور کانگو میں؟ کانگو کے معاملے پر جب برلن میں کانفرنس ہوئی تو مصنفہ کے مطابق نیدرلینڈز وہاں موجود واحد غیر ملوث مغربی یورپی طاقت تھی. اونلی ان انوالوڈ ویسٹرن یورپین پاور. واحد غیر ملوث؟ جی، انہوں نے صرف آزاد تجارت کی ضمانتیں حاصل کرنے کی کوشش کی، بس. اور چین میں جو باکسر ریبیلین ہوا تھا؟ وہی کہانی. بغاوت کو دبانے کے لیے جو بین الاقوامی فوج بھیجی گئی اس میں ان کا حصہ بہت معمولی تھا، اور چین میں اپنی نو آبادیاتی چوکیاں، کولونیل آؤٹ پوسٹ قائم کرنے کے لیے دباؤ بھی تھا، لیکن انہوں نے اس کی مزاحمت کی. تو یہ نمونہ بالکل واضح ہے، موقع تھے، صلاحیت تھی، لیکن وہ فعال طور پر پیچھے ہٹ رہے تھے. بالکل. اور مصنفہ اسی نقطے پر زور دیتی ہیں کہ یہ صرف خطرے سے بچنا نہیں تھا، یعنی یہ صرف رسک اورژن کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک فعال انتخاب تھا پیچھے رہنے کا. ایک انتخاب؟ جی، یہ عالمی اختیار یعنی گلوبل اتھارٹی حاصل کرنے یا عالمی سطح پر شناخت یعنی ریکگنیشن کی کوشش نہ کرنے سے جڑا ہوا تھا. یہ اس دور کی دوسری فعال طاقتوں ایکٹیو پاورز کے بالکل الٹ تھا. یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جب ہم ڈچ توسیع یا ایکسپینشن کی بات کرتے ہیں تو مصنفہ واضح کرتی ہیں کہ یہ باہر کی دنیا میں نئے علاقے حاصل کرنے والی توسیع نہیں تھی. اچھا، تو پھر کیسی توسیع تھی؟ یہ زیادہ تر ان کی اپنی موجودہ نوآبادیات، خاص طور پر انڈونیشیا کے اندرونی علاقوں پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کا عمل تھا، جسے انٹرنل کنسولیڈیشن کہا جا سکتا ہے. اچھا، اندرونی طور پر مضبوطی. جی، اور یہ بھی اکثر دی ہیگ یعنی دا ہیگ میں بیٹھے حکمرانوں کی کسی منصوبہ بند پالیسی کا نتیجہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ مقامی سطح پر کوئی واقعہ پیش آیا، اس کے رد عمل میں کارروائی کر لی. اور اسی سلسلے میں وہ بات بھی اہم ہے کہ انہوں نے وہ منافع بخش کلٹیویشن سسٹم بھی ختم کر دیا. جی ہاں، بالکل، جس کی وجہ سے ان کا اپنا بجٹ خسارے میں چلا گیا اور نجی کمپنیوں کو، پرائیویٹ انٹرپرائزز کو وہاں زیادہ منافع کمانے کا موقع ملا. یہ تو عجیب بات ہے، منافع چھوڑ دیا. اسی لیے تو مصنفہ انہیں اجتناب کرنے والا سامراجی کہتی ہیں، ریٹیسنٹ امپیریلسٹ. یہ اصطلاح خود ایک تضاد ہے. ریٹیسنٹ امپیریلسٹ. تو اب ہم اصل سوال پر واپس آتے ہیں. اس سب کی وضاحت کیا ہے؟ کیا یہ صرف وہ جغرافیائی سیاسی مجبوریاں تھیں، جیو پولیٹیکل کنسٹرینٹس، کہ وہ بڑی طاقتوں کے بیچ میں پھنسے ہوئے تھے؟ دیکھیں، مصنفہ مانتی ہیں کہ یہ مجبوریاں اہم تھیں، یہ نہیں کہ ان کا کوئی کردار نہیں تھا، لیکن یہ پوری کہانی نہیں ہے. تو پھر اصل وجہ کیا تھی؟ ان کا اصل استدلال یہ ہے کہ اس اجتناب کی جڑیں نیدرلینڈز کے اپنے قومی بیانوں میں تھیں، نیریٹیوز میں، اور ان کی قومی شناخت، نیشنل آئیڈینٹی میں. قومی بیانیے اور شناخت؟ جی، وہ ایک مورخ ویسلنگ کا حوالہ دیتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ڈچ قیادت نے مواقع کو مجرمانہ طور پر ضائع کر دیا. کرمنلی تھرون اوے. اوہ، یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں. جی سخت ہے، لیکن یہ اس احساس کی عکاسی کرتے ہیں کہ کچھ اور ممکن تھا، کچھ اور راستہ اختیار کیا جا سکتا تھا. تو یہ بیانیے کیا تھے؟ کون سے عناصر تھے ان میں؟ مصنفہ چند کلیدی عناصر کی نشاندہی کرتی ہیں. پہلا عنصر ہے چھوٹی ریاست والی ذہنیت یا اسمال اسٹیٹ مینٹالٹی. چھوٹی ریاست والی ذہنیت؟ جی،
یہ ایک گہرا احساس تھا کہ ان کا وہ جو سنہرا دور تھا نا 17ویں صدی والا، وہ گزر چکا ہے۔ خاص طور پر 1830 میں بیلجیم کا الگ ہو جانا وہ ایک بڑا قومی صدمہ تھا۔ اچھا، بیلجیم کا الگ ہونا۔ جی، اس نے اس احساس کو اور پکا کر دیا۔ وہ خود کو چھوٹا سمجھنے لگے، کمزور، اور یہ کہ بھئی ہمیں بڑی طاقتوں کی سازشوں سے بچ کر رہنا ہے۔ تو وہ ماضی کی عظمت کو تو یاد کرتے تھے، لیکن مستقبل میں ویسی عظمت حاصل کرنے کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ ہاں، کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ مصنفہ اس وقت کے ڈچ وزیر اعظم کوئپر کا حوالہ دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ نو آبادیاں بلا شبہ ایک اعزاز ہیں، لیکن یہ ماضی کی شان کو ہماری موجودہ کمزوری پر منعکس کرتی ہیں۔ یہ ذہنیت ان کے قومی احساس میں بھی نظر آتی تھی، جسے وہ ویدرلینڈ کور کہتے تھے۔ مصنفہ کے مطابق یہ زیادہ تر ماضی پرستانہ تھا، ناسٹالجک۔ اس میں مستقبل کے لیے وہ جو جوش، وہ فعالیت یعنی ایکٹیوزم وہ کم تھی۔ اور وہ گولڈ کوسٹ چھوڑنے والی بحث کا کیا؟ ہاں، اس میں بھی یہی دلیلیں تھیں۔ خرچہ زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، اور یہ ہماری حیثیت کے مطابق نہیں۔ ہم ایک چھوٹی ریاست ہیں، مطلب ہر چیز کو اسی چھوٹی ریاست والے فریم ورک سے دیکھا جا رہا تھا۔ یہ تو ہوئی پہلی بات، اسمال اسٹیٹ مینٹالٹی۔ دوسرا عنصر کیا تھا؟ دوسرا عنصر تھا ان کی اپنی ایک اخلاقی اور نیک نیت خود تصویری، ایک مورل بینیولنٹ سیلف امیج۔ اخلاقی خود تصویری؟ جی، وہ خود کو اپنے پڑوسیوں سے جو طاقت کے بھوکے تھے ان سے مختلف سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم زیادہ شہری ذہن ہیں، سیوک مائنڈڈ، صاف ستھرے، مہذب، عملی لوگ ہیں۔ اچھا۔ ان میں وہ بہادری والی بات نہیں، ان ہیروئک قسم کے لوگ، اور نہ ہی وہ فوجی جذبے سے سرشار قوم ہے، لیکنگ ملٹری اسپرٹ۔ مصنفہ بچوں کی کتابوں کا حوالہ دیتی ہیں جن میں یہ سکھایا جاتا تھا کہ بھئی طاقتور ہونے سے زیادہ اہم ہے ایک اخلاقی قوم ہونا۔ دلچسپ۔ اس تصور کا مرکز تھا برگر، یعنی متوسط طبقے کا ذمہ دار شہری جس کی توجہ گھریلو معاملات پر ہے، گھریلو خوبیوں پر۔ اور وہ گڈزلینڈ والی بات؟ جی، وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود کو ایک گڈز لینڈ یعنی ایک رہنما یا مثالی ریاست کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا، جو دنیا کو اخلاقیات کا سبق سکھا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا عنصر جو مجھے سب سے زیادہ متضاد لگا وہ تھا سمراجی شناخت کا رد، ریجیکشن آف امپیریلسٹ آئیڈینٹی۔ مطلب اتنی بڑی نوآبادیاتی سلطنت اور وہ خود کو سمراجی امپیریلسٹ نہیں سمجھتے تھے۔ جی ہاں، یہ بڑا عجیب لگتا ہے نا آج کے دور سے، لیکن مصنفہ کے مطابق یہ ان کی قومی شناخت کا ایک بہت اہم حصہ تھا۔ وہ پکے طور پر یقین رکھتے تھے کہ وہ دوسرے یورپی ممالک کی طرح امپیریلسٹک نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ان کا خیال تھا کہ ان کا طریقہ مختلف ہے۔ یہ سوچ ان کی نو آبادیاتی پالیسیوں تک بھی گئی۔ انڈونیشیا میں انہوں نے کلٹیویشن سسٹم کے خاتمے کے بعد جو پالیسی اپنائی اسے کیا نام دیا؟ اخلاقی پالیسی، ایتھیکل پالیسی۔ ایتھیکل پالیسی۔ یہ وہی پالیسی تھی جس پر وہ ملٹیٹولی کی مشہور کتاب میکس خوالیہ کا اثر تھا، جس نے کلٹیویشن سسٹم پر تنقید کی تھی۔ بالکل، میکس ہویلا نے اس بحث کو بہت ہوا دی تھی۔ اخلاقی پالیسی کے پیچھے یہ نظریہ کار فرما تھا جو بڑا پترانہ قسم کا تھا، پیٹرنلسٹک ویو کہلاتا ہے۔ پترانہ نظریہ؟ جی، کہ ڈچ لوگوں کا فرض ہے کہ وہ مقامی آبادی کو مہذب بنائیں، سویلائزنگ کریں، ان کی فلاح و بہبود کا خیال رکھیں، ان کی حفاظت کریں۔ یہ نظریہ ان کی وہ جو اخلاقی خود تصویری تھی نا، اس سے بالکل فٹ بیٹھتا تھا۔ اچھا، مطلب وہ خود کو استحصال کرنے والے نہیں بلکہ خیر خواہ سمجھتے تھے۔ جی بالکل، محافظ، خیرخواہ۔ مصنفہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ خود ڈچ مورخین نے بھی اپنی تاریخ لکھتے ہوئے امپیریلزم جیسی اصطلاح استعمال کرنے سے گریز کیا۔ اچھا، تو پھر کیا لکھتے تھے؟ وہ اس کی جگہ ڈچ اتھارٹی کا قیام، اسٹیبلشمنٹ آف ڈچ اتھارٹی جیسے زیادہ غیر جانبدار یا نرم الفاظ استعمال کرتے تھے۔ تو یہ ایک طرح کی مطلب قومی خود فریبی تھی کہ وہ کامیاب نوآبادکار ہیں لیکن نوآبادکار ہونے کی شناخت ہی قبول نہیں کر رہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی نوآبادیاں الگ ہیں، زیادہ اخلاقی ہیں۔ آپ اسے خود فریبی کہہ لیں یا کم از کم ایک بہت ہی منفرد قومی زاویہ نگاہ۔ مصنفہ کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ ان بیانیوں کا، ان نیریٹیوز کا براہ راست اثر ان کے عالمی رویے پر پڑا۔ کیسے؟ دیکھیں، عزائم کی کمی نظر آتی ہے۔ ایک غیر فعال قسم کی سفارتکاری تھی جسے پیسو نیوٹرلٹی کہا گیا۔
بین الاقوامی حیثیت کے مقابلے میں اپنی گھریلو اخلاقی شبیہ کو زیادہ اہمیت دینا، یہ سب انہی بیانیوں کا نتیجہ تھا۔ تو انہوں نے خود کو اچھا سمجھا، عظیم نہیں؟ بالکل، گڈ مقابلہ گریٹ، اور اس دور کے غالب نظریے کے مطابق جہاں ایمپیریلزم کو عظمت کی علامت سمجھا جاتا تھا، تو اس سوچ نے خود بخود انہیں گریٹ پاور بننے کی دوڑ سے باہر کر دیا۔ تو یہ نااہلی نہیں تھی بلکہ ایک انتخاب تھا؟ جی، مصنفہ کا حتمی تجزیہ یہی ہے، یہ نااہلی کا معاملہ نہیں تھا، یہ شناخت اور بیانیے سے تشکیل پانے والا ایک شعوری یا لاشعوری انتخاب تھا، ایک چوائس۔ تو مختصراً نیدرلینڈز کا یہ معاملہ اس سادہ سی مساوات کو چیلنج کرتا ہے کہ بھئی مادی طاقت اور وسائل ہے تو آپ خود بخود عالمی سطح پر ایک فعال کردار ادا کریں گے یا ابھرتی ہوئی طاقت بن جائیں گے۔ یہاں کہانی کچھ اور نکلی۔ بالکل، ان کا اجتناب، ان کی ریٹیسنس، مصنفہ کے مطابق عظیم طاقت کی حیثیت کے لیے جو ایک ضروری چیز ہوتی ہے، یعنی آئیڈیا ایڈوکیسی، اس کی کمی کا نتیجہ تھا۔ آئیڈیا ایڈوکیسی؟ جی، مطلب اس خیال کے وکالت کرنا کہ ہمیں عظیم طاقت بننا ہے۔ انہوں نے اس وقت کے عظیم طاقت بننے کے جو اصول تھے، خاص طور پر امپیریلزم، اسے شعوری یا لاشعوری طور پر مسترد کر دیا، اور ان کی ایک منفرد قومی خودشناسی تھی، ایک نیشنل سیلف پرسیپشن، جو مستقبل میں عالمی غلبے کے خواب دیکھنے کے بجائے اپنی اخلاقی برتری اور ماضی کی شان و شوکت پر زیادہ مرکوز تھی۔ مصنفہ کا اختتامی نقطہ یہی ہے کہ ڈچ خود کو جدید سامراجی نہیں سمجھتے تھے، وہ خود کو مقامی روایات اور فلاح و بہبود کے محافظ سمجھتے تھے، جو ایک روشن خیال اور مؤثر انتظامیہ فراہم کر رہے تھے، اور جن کے اصل شاندار دن ماضی میں رہ گئے تھے۔ کتاب کے بکیا ابواب دوسرے حصے میں بیان کیے جائیں گے۔ اگر یہ گفتگو پسند آئی تو نیچے دوسرا حصہ یعنی سیکنڈ پارٹ کمنٹ کریں تاکہ ہم دوسرے حصے پر ویڈیو بنا سکیں۔ سننے کا شکریہ۔